یہاں بیٹھے ہیں، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑائی کریں، ہم نہیں لڑتے، جب فتح پا لیں تو بلا لیں، حکومت کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ مفاد پرستانہ نفسیات کا ذکر ہے، ابن الوقتی ہے، خود غرضی ہے، اور مفاد پرستانہ نفسیات کو بزدلی اور کم ہمتی کے ساتھ متعلق کر دیا ہے، تو گویا بزدل اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے اس کی سزا دی۔ جو قومیں بزدل ہوتی ہیں، کم ہمت ہوتی ہیں، وعدہ توڑتی ہیں اور منحرف ہو جاتی ہیں راہ سے، پھر 40 سال ان کے اوپر بے مقصدی اور بے راہ روی کی زندگی طاری کر دی۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، 40 سال تک وادی تیہ میں بے مقصد بے آب و گیا ریگستانوں میں پھرتے رہے۔ ہم بھی بے مقصد ہونے کے بعد پھرتے ہیں بے آبرو ہو کر۔ اس کے بعد حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، 2 بیٹوں کا ذکر ہے جو حابیل اور قابیل کے درمیان۔ تو حابیل کے عقد میں آپ بیٹی دینا چاہتے تھے، دوسرا بیٹا قابیل تھا، وہ اس کا طالب تھا، اس نے چاہا اس سے میں نکاح کروں گا، لڑائی ہوئی اور قابیل نے حابیل کو، پھر حکم ہوا کہ چلو لڑائی نہ کرو، رشتے کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ ایک آگ اتارتا ہے، تم دونوں قربانی دو، آگ جس کی قربانی کو جلا لے وہ قبولیت کی علامت ہوگی، اس کو رشتہ مل جائے گا۔ وہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کے اندر 2 آگیں بڑک اٹھی، ایک عورت کا لالچ فتنہ، اور دوسرا حسد، اس کی قربانی قبول ہوئی تو بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو تاریخ انسانی کا پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، اور سبب اور محرک حسد بنا، حسد بنا۔ اور جو قربانی اللہ پاک نے فرمایا متقین کی قربانی قبول ہوتی ہے، متقین کی قربانی۔ اور پھر حضرت حابیل نے انتقام لینے کی بات نہیں کی، متقی وہ ہیں جو انتقام نہیں لیتے، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر اور خوف الہی کی عظمت کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کوے کا واقعہ ہے، وہ دفن کس طرح کرنا تھا کہ کوے نے قبر کھودنے کا طریقہ بیان کیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت نمبر 32 میں من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں پیغام امن ہے، پیغام ایک جان جس نے تلف کی ناجائز، گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا کأنما احیا الناس جميعا، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس میں ڈگنیٹی آف ہیومن لائف کا ذکر ہے، یہ بھی ہیومن رائٹس کے اندر آ جاتا ہے، ڈگنیٹی آف ہیومن، انسانی جان اور انسانی زندگی کی کتنی قدر ہے۔ اس کے بعد محاربت، ڈاکہ زنی کی سزا، قتل و غارت گری، فساد انگیزی، اس کی حد بیان کی گئی، اور آیت نمبر 33 میں یہاں 4 متبادل سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ حد ہے ڈاکہ کی، محاربت کی۔ پھر اس کے بعد 6 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی بات کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تک رسائی کے لیے، اس کی خوشنودی رحمت اور اس کی قربت اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور پھر مجاہدہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، پھر تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس میں 4 شرائط، ایمان، تقوی، وسیلہ اور جہاد یا مجاہدہ، 4 چیزیں۔ تو یہاں تصور وسیلہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو گیا۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا، بعض علماء اس کی بحث یوں کرتے ہیں کہ بعضوں نے کہا کہ وسیلہ سے مراد ایمان ہے، بعضوں نے کہا وسیلہ سے مراد قرآن ہے، بعضوں نے کہا وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اور بعضوں نے کہا وسیلہ سے مراد مشائخ، اولیاء، صالحین ہیں۔ لوگ اس میں مناظرہ کرتے ہیں کہ نہیں وسیلہ سے مراد یہ ہے اور یہ نہیں، مناظرے کی کوئی ضرورت نہیں، حق ہے، ایمان بھی بے شک اللہ تک رسائی اور قربت کا وسیلہ ہے، قرآن بھی اللہ تک رسائی کا وسیلہ ہے، اعمال صالحہ بھی وسیلہ ہے، اور اولیاء، صالحین، مقربین اور مشائخ اعظام، صلحاء، انبیاء، یہ بھی وسیلہ ہے۔ ہر ایک کا وسیلہ ہونا الگ الگ اپنی جگہ ثابت ہے۔ ہم رمضان میں بیٹھے ہیں، ماہ رمضان وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے،
چھوٹے معصوم بچے وفات پا جائیں گے وہ وسیلہ آپ نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اس بچے کو اللہ کی بارگاہ کو عرض کرتے ہیں قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا. تو آپ نے اسے وسیلہ بننے کے لیے کہا, ہماری شفاعت کرے, یہ وسیلہ ہے. آپ میری بات سمجھیں, کسی پیاسے کو پانی پلا دیا وہ وسیلہ ہے. معصوم بچیاں وسیلہ ہیں جن کی پرورش کی, اعمال صالحہ وسیلہ ہیں, نیکیاں وسیلہ ہیں. لہذا یہ بحث غلط irrelevant بحث ہے کہ کس کو مانا جائے اور کس کو نہ مانا جائے. اور یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جو احباب نادانی اور کم علمی کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ وسیلہ کی کوئی ضرورت نہیں, براہ راست اللہ ملتا ہے, کوئی شک نہیں, اللہ براہ راست ملتا ہے, براہ راست سنتا ہے, براہ راست قبول فرماتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ قادر مطلق ہے. مگر اب قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ وہ اپنی جگہ بجا, وہ ایک الگ حکم ہے, یہ دوسرا حکم ہے. سنتا تو ہے, قبول بھی کرتا ہے. اگر وہ قبول کرتا ہے براہ راست تو پھر اللہ ہی نے کیوں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کے لیے اس تک وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ خواہ کوئی شے ہو, ایمان ہو, اعمال صالحہ ہو یا عباد صالحین ہو, نیک بندے ہو, وسیلہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی تک وسیلہ چاہیے. وہ وسیلے ہزار چیزوں کے بن سکتے ہیں. ماں باپ کی خدمت وسیلہ بن سکتی ہے. میری مراد یہ ہے صالحین وسیلہ ہے, مظلومین کی مدد کرنا وسیلہ ہے. بحث تکرار, آج لوگ دین پر لا علم ہو کر جہالت کی وجہ سے ناسمجھی میں, نادانی میں اس طرح کی تکرار کرتے ہیں کہ سینکڑوں احکام اور فرامین اسلام نظر انداز ہو جاتے ہیں. وسیلہ کا انکار کیا نہیں جا سکتا, یہ قرآن اور سنت کا انکار ہے, شریعت مطہرہ کا انکار ہے, سینکڑوں احکام اسلام کا انکار ہے. اس سے بحث نہ کرو کہ کون وسیلہ ہو سکتا ہے کون نہیں. بھائی بندے بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں, اگر معصوم بچے وسیلہ ہو سکتے ہیں تو مقرب ولی وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ابھی بخاری شریف کی حدیث تو سنائی میں نے آپ کو کہ ان کو بھیجا اور اللہ نے بخشش کروا دی, القریۃ الصالحہ, اور اس طرح بے شمار احادیث ہیں, بے شمار احادیث ہیں. تو یہاں اس وسیلے کا ذکر ہے کہ وہ جو بھی اللہ تک, اور وسیلہ خدا کو نہیں کہتے, وسیلہ اللہ تو نہیں ہے, اللہ تک رسائی مطلوب ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک, اس تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو پتا چلا کہ وہ اللہ تو اپنی جگہ وہ منزل مقصود ہے جس تک آپ نے رسائی حاصل کرنی ہے, اور اس تک رسائی کا جس کو ذریعہ تلاش کر رہے ہیں اس ذریعے کو قرآن وسیلہ کہہ رہا ہے. تو ذرائع, وسائط اور وسائل یہ قرآن اور سنت کا حکم ہے. اور اللہ پاک نے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یہ تعلیم دی. ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے, عرض کی آقا دعا کریں. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں حدیث ہے, اور درجنوں کتب حدیث میں حدیث آئی ہے, درجنوں میں. آقا نے فرمایا میں دعا کروں یا تمہیں ایک ایسی دعا سکھا دوں کہ اس سے خود کام ہو جائے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ سکھا ہی دیں. تو آپ نے فرمایا سنو, یاد کرو. آپ نے دعا سکھائی, 2 نفل پڑھنا وضو کر کے, اور اللہ کے حضور یوں دعا کرنا, اللہم انی اسألک. وسیلہ میں یاد رکھ لو, دعا اللہ کے مقرب بندے اور ولی سے نہیں ہوتی, دعا پھر بھی اللہ ہی سے ہوتی, دعا ہمیشہ اللہ سے ہوتی. وسیلہ کیا ہے؟ وہ قبولیت دعا کی ڈگری کو زیادہ کر دیتا ہے, قبولیت دعا کے امکان کو بڑھا دیتا ہے. جیسے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ دعا تو اللہ سے کافر بھی مانگتا ہے, اللہ اس کو دیتا ہے, مومن بھی مانگتا ہے, دیتا ہے, لیکن کیا دونوں کا مانگنا قبولیت میں برابر ہے؟ نہیں. اس طرح گناہگار مسلمان بھی مانگتا ہے, متقی بھی مانگتا ہے, تو کیا قبولیت میں دونوں کی دعا برابر ہے؟ نہیں. امتی بھی مانگتا ہے, نبی بھی مانگتا ہے, تو کیا امتی اور نبی دونوں کی دعائیں قبولیت میں برابر ہیں؟ نہیں. فاسق اور ولی کی, ایک عام مسلمان اور اولیاء کی دعائیں قبولیت میں برابر نہیں. قبول تو اللہ ہی کرتا ہے, مگر قبولیت فرام مین ٹو مین, فرام پلیس ٹو پلیس, بندوں میں مختلف ہوتی جاتی ہے, جگہ میں مختلف ہوتی جاتی ہے. جو دعا آپ یہاں کرتے ہیں اس کی قبولیت کا ایک درجہ ہے,
اور وہی دعا جو کعبہ کے مقام ملتزم کو تھام کے کرتے ہیں اس کی قبولیت کا درجہ. تو دیکھا قبول کرنے والا ایک رب ہے, مانگنے والا بھی ایک ہی شخص ہے, مگر یہاں کی مانگی ہوئی دعا کا درجہ اور مقام ملتزم اور حتیم کی مانگی ہوئی دعا کا درجہ اور. آپ سمجھ گئے نا؟ نماز آپ یہاں پڑھتے ہیں اس کا بھی ایک درجہ ہے, آپ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں 50,000 گنا ثواب اور درجہ بڑھ جاتا ہے. تو جگہ کے ساتھ درجہ قبولیت بڑھ گئی. کعبۃ اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب 2 گنا ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ جگہوں کے فرق کے ساتھ درجے بھی بلند ہوتے ہیں, اسی عمل کے قبولیت بھی بلند ہوتی ہے. یہ فرق ہے توسل میں, کہ توسل کا مطلب قبولیت تو اللہ نے کرنی ہے مگر ڈگری آف ایکسیپٹیبلٹی, قبولیت کی ڈگری بڑھتی چلی جاتی. آپ ایک دعا سال کے 11 مہینوں میں کرتے ہیں اور ایک دعا لیلۃ القدر کو کرتے ہیں, تو کیا دونوں کی قبولیت کے درجات برابر ہیں؟ نہیں. ایک عبادت آپ سال 363 راتوں میں کرتے ہیں, 363 راتوں میں کرتے ہیں ایک عبادت, اور ایک عبادت شب قدر میں کرتے ہیں. اس کو اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. تو عبادت قبول کرنے والا بھی وہ ایک, عبادت کرنے والا بھی وہی شخص, نفل بھی وہی, حمد و ثنا بھی وہی, قرآن کی صورتیں بھی وہی, کچھ چیز تبدیل نہیں ہوئی, کچھ تبدیل. اور جیسی ٹوٹی پھوٹی غریب گناہگار کو دعا آتی ہے جس طریقے سے, وہ طریقہ بھی وہی. تو بدلہ کیا؟ بدلہ صرف ظرف, وہ یہ لیلۃ القدر میں مانگی, وہ باقی راتوں میں مانگی. تو اگر عام راتوں اور لیلۃ القدر میں مانگی گئی دعا کی قبولیت بدل جاتی ہے, تو یہی وسیلے کا تصور ہے کہ کسی کا جب درمیان میں لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے قبولیت اور مقربیت کا درجہ بلند ہو جاتا ہے, فرق آ جاتا ہے. تو یہ تصور اللہ پاک نے بڑا وسیلہ تلاش کیا. تو حضور نے پھر دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت, اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے. اور پھر فرمایا اس کے بعد مجھے پکارنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی, آقا میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے. تو نص قرآنی بھی ہے اور نص حدیثی بھی ہے, سنت قرآن و سنت دونوں کی نص ہے. یہ توسل کا بنیادی تصور ہے. نیک عمل ہو یا نیک بندہ, ہر ایک کا وسیلہ جائز, اور اس سے مقبولیت اور محبوبیت بڑھتی ہے. یہ جواز ہے. آگے آیت نمبر 45 میں قصاص کے احکام ہیں. قتل کسی نے کر دیا تو اس کے احکام بیان ہوئے ہیں سارے. یہود کا ذکر تورات کا کرتے ہوئے اس تسلسل میں بات آ رہی ہے. پھر جو لوگ اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے اور بغاوت کرتے ہیں نفاذ اسلام سے, ان کے لیے فرمایا کہ وہ فاسق ہیں. نساء اور مائدہ میں ایک جگہ فرمایا فاسق ہیں, ایک جگہ فرمایا وہ ظالم ہیں, ایک جگہ فرمایا وہ کافر ہیں. الگ الگ کیفیت ہے, الگ الگ. غفلت کی وجہ اور وفات کی وجہ سے نافذ نہیں کرتے, فاسق ہیں. اگر عقیدہ اور یقین نہیں ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا تو پھر کافر ہیں, اور دونوں صورتوں میں ظالم ہیں. یہ 3 لفظوں میں فرق ہے. اس کے بعد آپ حکم الجاہلیت یبغون, جاہلانہ قوانین, زمانہ جاہلیت کے حکام اور قوانین, اس کی نفی ہے. تو حکم جاہلیت کی نفی. اسی طرح قرآن نے ظن الجاہلیہ کی, دور جاہلیت کی ان اسلامک یہ اینٹی اسلامک لاز کی نفی کی, اینٹی اسلامک تھنکنگ کی نفی کی, پھر حمیت کی نفی کی, اینٹی اسلامک لائلٹیز کی نفی کی, اور تبرج الجاہلیہ اینٹی اسلامک یہ جو فیشنز ہیں ان کی نفی کی, بے حیائی, تبرج. تو 4 چیزوں کو جاہلیت کا ستون قرار دیا. یہاں حکم جاہلیت کا ذکر ہے. پھر یہود و نصارہ کی ولایت کی ممانعت ہے. ان کی ولایت, ان کو اولیاء نہ بنا لینا, یعنی اندھا دھند اعتماد نہ کرنا, اور ان کو قابل اعتماد دوست نہ سمجھنا کہ اپنا معاملہ ان کے ہاتھ میں دے دو. منع کیا. دیکھ بھال کے چلو. کفار اور ان کی ولایت سے اللہ پاک نے رکنے کو کہا. پھر انقلابی لوگوں کی شرائط بیان کی کہ جو لوگ اللہ کے دین سے پھر جائیں, وعدے سے ہٹ جائیں, تو اللہ اس قوم کو ہٹا کر
شکست دے کر نئی قوم لائے گا. اور جن لوگوں کو اللہ لائے گا اور کامیابی دے گا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. دوسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یحبہم و یحبونہ. تیسرا پھر اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، عاجز ہوں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار اور شفقت کرنے والے ہوں گے. عزت علی الکافرین، دین کے دشمنوں پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، سٹرگل کریں گے، تگ و دو کریں گے، انتھک محنت کریں گے. اور چھٹی ولا یخافون لومۃ لائم، اور لوگ اگر تانا زنی کریں گے، لعنت ملامت کریں گے تو وہ کسی کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے، بے دھڑک کام کریں گے. اس کے بعد اللہ نے 3 ولایتوں کا، ان کی ولایت کو رد کر دیا اور 3 ولایتوں کا حکم دیا. انما ولیکم اللہ، اللہ کی ولایت کو تھام لو. تمہارا ولی اللہ، جس پر اعتماد کرو توکل کرو وہ اللہ ہے. دوسرا ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے. اب دیکھو ولایت میں اکٹھا بیان کیا، ادھر اعتماد کی جگہ ہے، ادھر بھروسے کی جگہ ہے. یہاں دامن پکڑو، یہاں متعلق ہو جاؤ، وابستہ ہو جاؤ اللہ کی ولایت سے، رسول کی ولایت سے. والذین آمنوا، اور کامل ایمان والوں کی ولایت سے. یہاں ولایت اولیاء و صالحین، ولایت مومنین کاملین کا ذکر آ گیا. وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، جو نماز کے قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ہمہ وقت دینے والے، اور ہر وقت اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ جھکے رہنے والے لوگ ہیں، وہ مومنین ہیں. صفات بیان کی. پھر آگے ولایت کفار کی منع کر دی. تو آپ نے دیکھا 3 ولایتیں سرچشمہ ہیں روحانیت کا: ولایت الہیہ، ولایت رسول، ولایت رسالت، اور ولایت اولیاء مومنین. ان سے تعلق رکھیں، ان سے فیوزات اور برکات اور اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی. پھر یہاں قرآن مجید میں اللہ پاک نے وہ جو یہود تھے اور اہل کتاب تھے ان کے درویشوں اور مشائخ اور ان کے علماء کی ذمہ داری بیان کی. کہا کہ ان اہل کتاب میں یہ نہیں کہ ہماری امت میں مشائخ ہوتے ہیں اور پیر فقیر اور درویش ہوتے ہیں، نہیں، یہود میں، نصارہ میں، اہل کتاب میں بھی پیر فقیر درویش اور مشائخ ہوتے تھے. ان کو ربانیون کہا قرآن نے. ربانی لوگ، اللہ والے، یہ لفظ ہے اللہ والے، ربانی اللہ والے. والاحبار، اور بڑے بڑے علماء ان میں بھی تھے. مگر یہاں قرآن کہتا ہے انہیں کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حرام کھاتے تھے اور لوگوں کے مال تلف کرتے تھے. مگر ان بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو کیا ہوا کہ اپنے مفادات کی وجہ سے ان کی زبانیں بند رہتی تھیں، ان کے منہ گنگ رہتے تھے، چپ رہتے تھے، انہیں برائی سے روکتے نہیں تھے، حرام خوری سے منع نہیں کرتے تھے، ظلم کرنے سے روکتے نہیں تھے، صرف اس لیے کہ کہیں ہماری مریدی سے نہ بھاگ جائیں، ہمارے پاس آنا نہ چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ تعلق نہ چھوڑ دیں. تو فرمایا یہ لوگ یہود و نصارہ کے دور کے مشائخ، ربانی جین اور احبار اپنی دنیا کے مفاد میں نذرانے دینا نہ چھوڑ دیں، ہم سے بھاگ نہ جائیں کہ یہ جی ہمیں ہم تو دنیاوی کام سے ہمیں روکتے ہیں، ہم تو کاروبار سے روکتے ہیں، ہمیں تو سیاست سے روکتے ہیں، ہمیں اس کام سے منع کرتے ہیں، ہم تو صرف وظیفہ لینے آتے ہیں آپ کے پاس، ہم نے بیعت کی، آپ کی مجلس میں آتے درس سنتے ہیں، صرف وظیفہ بتائیں، اللہ اللہ بتائیں، رزق بڑھ جائے، کاروبار بڑھ جائے. آج بھی لوگوں نے یہ طرح اپنا لی. مشائخ صلحاء کے پاس آتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے یہ ذرا اولاد ہو جائے، کاروبار بڑھ جائے، رزق ہو جائے، مقدمہ جیت لیں، دکان بڑی چل پڑے، سیاست بڑی چمک دمک ہو جائے، امتحان میں کامیاب ہو جائے. آج اللہ والوں کے پاس آنے کی غرض بھی یہ رہ گئی. جو دکاندار کے پاس جو سودا ہو، جو اسی سودے کا طالب بن جائے تو ملتا ہے. گندم والے کے پاس بکرا لینے جائیں تو گوشت نہیں ملتا، اور قصاب کے پاس جا کے سبزی مانگیں تو سبزی نہیں ملتی. اللہ والوں کے پاس جا کے اللہ مانگا کرو، اللہ والوں کے پاس اللہ کے طالب بنو، آخرت کے طالب بنو. فقر مانگو، درویشی مانگو، درد دل مانگو، ذوق و شوق عبادت مانگو، اللہ کی معرفت مانگو، تقوی مانگو. جس چیز کے وہ سوداگر ہیں وہ سودا مانگو. ایک تو آنے والے وہ نہ رہے
ایک تو آنے والے وہ نہ رہے اور دوسرے سودا دینے والے وہ نہ رہے، الا ماشاء اللہ، بڑے کم رہ گئے بڑے. وہ کسی کا ایک شعر بھی ہے کہ غنیمت جان لے جتنی ملی ہے، غنیمت